أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة إلى آخر السورة. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا صرف دین کی باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد میں شیخ محترم کا بھی تحریر سے شکر گزار ہوں۔ ماشاءاللہ شیخ نے بڑی مفید باتیں ہمارے سامنے ذکر کی، تو دعا ہے کہ ہم جو اس پر عمل کریں گے، اور خاص طور پر وراثت کے بارے میں شیخ نے جو باتیں بیان کی ہیں، ہم جو ہے نا اس پر بھی جو ہے نا عمل کریں گے، جن کا جو حصہ ہے ان کو ادا کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے اور شیخ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ۔ آج ہم لوگ سورہ حاقہ کی کچھ مختصر تفسیر معلوم کریں گے، کیونکہ اس صورت میں عذابات کا ذکر ہے، قوموں پر کیسا عذاب آ کرتا اس کا ذکر ہے، اس طرح اللہ کا عرش کا ذکر ہے، اس طرح جہنمیوں کا ذکر ہے۔ کچھ مختصر اس صورت۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ ما الحاقہ۔ جیسا کہ ہم اردو میں بولتے ہیں کہ حق ہے، بولتے نا حق، الحاقہ مطلب حق ہے۔ کیا حق ہے؟ قیامت۔ الحاقہ مطلب قیامت حق ہے، کنفرم آنے والا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی مسلمان بولتا ہے کہ قیامت نہیں ہے، وہ مسلمان کافر ہے، نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، سب کچھ کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ قیامت نہیں، وہ انسان کیا ہے؟ کافر ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ الحاقہ، قیامت کیا ہے؟ کنفرم ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ملحاقہ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا جو منظر ہے اسے سمجھانے کے لیے وما ادراک ما الحاقہ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے لیلۃ القدر کے بارے میں بھی ہم نے سنا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت کیا ہے، اس کا منظر کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں گے سورہ کویرت، کون سی سورت ہے؟ سورہ کویرت، اذا الشمس کویرت۔ اذا الشمس کویرت کی شروع کی 6 آیتیں اگر آپ دیکھیں گے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ کہاں ہوں گے؟ بازار میں۔ کہاں ہوں گے؟ قیامت کے ہولناک ہے، اس کا منظر سورہ کویرت کی شروع کی 6 آیتوں میں اگر آپ مل جائے گا، تمام لوگ کہاں ہوں گے؟ بازار میں ہوں گے۔ سڈن سے اذا الشمس کویرت، اللہ تعالیٰ اس سورج کی روشنی کو ختم کر دے گا، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، پھر اللہ کیا کرے گا؟ سورج کو فولڈ کر دے گا، اس طرح کپڑے کو فولڈ کرتے ہیں کویرت، اس طرح سورج کو اللہ تعالیٰ فولڈ کر دے گا۔ کب؟ تمام لوگ بازار میں ہوں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، پورے ستارے نیچے گر جائیں، تمام لوگ بازار میں ہیں کہ قیامت شروع ہونے سے پہلے ستارے جو ہے نا زمین پہ گر جائیں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، یعنی کہ یہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ جو پہاڑ آپ کو ریزہ ریزہ یعنی کہ مٹی ہو جائے گا، پورا پہاڑ ریزہ ریزہ دھول ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اس وقت بازار میں ہمارے پاس سونا چاندی کار سب ہوں گے، لوگ اس کو چھوڑ دیں گے، چھوڑ کے بھاگنے لیں گے، یہ کیا ہوگا؟ یعنی کہ سڈن جو ہے نا آسمان کی روشنی بدل جائے گی، پورا اندھیرا ہو جائے گا، ستارے گر جائیں گے، انسان جو ہے نا پورا کا پورا بھاگنے لگے گا، ادھر ادھر بھاگے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ پورے جانور بھاگنے لگے گے، پورے جانور، یعنی کہ ہر چیز یہاں قیامت، یعنی کہ جب قیامت قائم ہوگی خوفناک ماحول ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ جو سمندر ہے نا پورا کیا بن جائے گا؟ انگار بن جائے گا، یہ آگ انگار بن جائے گی، پورا پورا سمندر۔ یعنی کہ مفسرین نے کہا کہ دنیا میں جہاں جہاں سمندر ہے پورا سمندر ایک جگہ جمع ہو جائے گا، پورے سمندر کا پانی ایک جگہ جمع ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں آگ بھڑکا دے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یعنی کہ جب قیامت قائم ہوگا اس کا ماحول اتنا خطرناک ہوگا۔ وہی قرآن میں اللہ نے کہا جو عورت پریگننٹ ہے وہ ماحول کو دیکھ کر بچہ خود بخود گر جائے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت کیا ہے؟ بڑی خطرناک چیز ہے۔ قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی؟ اس وقت ہم لوگ ہوں گے
لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، جو سب سے برے مخلوق ہوں گے کافر، ایسے لوگوں پر قیامت قائم۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ کعبہ کو توڑا جائے گا، اینٹ سے اینٹ بجایا جائے گا، یہ کب ہوگا؟ جب تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، صرف کافر باقی رہیں گے، اس وقت ایک کافر جا کے دینا کعبہ کو توڑ دے گا۔ قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی؟ یہ برے لوگ ہیں، کافروں پر جو ہے نا قیامت قائم۔ وہی اللہ نے کہا وما ادراک ما الحاقہ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قیامت کا انکار کرنے والے کون؟ قوم ثمود۔ قوم ثمود کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا، اور قوم عاد کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا۔ قوم ثمود کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا؟ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ، قوم ثمود کو اللہ نے ایک چیخ کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کیا۔ قوم ثمود کے نبی کون تھے؟ صالح علیہ السلام۔ آج بھی آپ سعودی عرب جائیں گے، مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے، تو وہاں آپ جائیں گے، وہاں آج بھی ان کا گھر ہے۔ یہ بہت طاقتور تھے، یہ جو ہے نا پہاڑ میں اپنا گھر بناتے تھے، بہت طاقتور۔ ان کے پاس نبی کون تھے؟ صالح علیہ السلام۔ اس کی ایک عورت تھی، قوم ثمود میں ایک عورت تھی، اس نے کہا کہ صالح علیہ السلام ہم آپ پر ایمان لائیں۔ کب؟ جب آپ ایک اونٹ لے کر آؤ۔ کیا کرو؟ ایک اونٹ لے کر آؤ، وہ اونٹ جو ہے نا جس کے پیٹ میں بچہ بھی ہو، ایسی اونٹ نہیں ہو جس کے پیٹ میں کیا ہو؟ بچہ بھی ہو۔ صالح علیہ السلام دعا کرتے، اللہ تعالیٰ تو ایک اونٹ لا دے۔ کہاں سے؟ پہاڑ سے۔ تو صالح علیہ السلام دعا کرتے ہی اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعا کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہی وہاں سے ایک اونٹ آنے لگتی ہے۔ اب اونٹ آ گیا، معلوم ہے کہ اب اونٹ آ گیا۔ اللہ نے کہا کہ لہم شرب ولکم شرب یوم معلوم، اللہ نے کہا کہ ایک دن جو کنواں ہے وہ کون پیے گی پانی؟ اللہ کی اونٹنی پیے گی۔ ایک دن پورے قوم والے پییں گے، ایک دن پورے قوم والے پئیں گے، ایک دن صرف اللہ کی اونٹنی پیے گی۔ یہ قوم والوں کو دیکھنے نہیں ہوا، اب یہ کیا؟ یہ جو اونٹ ہمارے ایک دن کا پانی پورے پی لی تھی، قوم والوں کو غصہ ہے۔ تو قوم والوں نے پلاننگ کی ہم اس اونٹ کو قتل کریں گے۔ تو صالح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اگر آپ اس اونٹ کو کچھ بھی کریں گے اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن قوم والے نہیں مانے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوتا جس کا نام قدار بن صالح، کیا نام اس کا نام؟ قدار بن صالح۔ وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قتل کروں، میں اس اونٹ کو قتل کروں گا۔ وہ جاتا ہے، سب سے پہلے اونٹ کو جو ہے نا پیٹ میں چھپاتا ہے، یعنی کہ جیسا کہ اونٹ کو جو ہے نا نہر کرتی وہ ایسا نہیں کرتا ہے، ڈائریکٹ پیٹ میں چھپاتا ہے، اس کا پاؤں کٹ کرتا ہے، پھر جو ہے نا اس کو ذبح کرتا ہے۔ اللہ کی اونٹنی کے انہوں نے کیا کر دیا؟ مار دیا۔ اور صالح علیہ السلام نے کہا کہ قوم ثمود 3 دن کا تم انتظار کرو۔ کتنے دن؟ 3 دن، اس کے بعد اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ دیکھیے قوم ثمود نے جب سنا کہ 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے، تمام لوگ خبر کھود لیتے، خبر کھود کے اسے بیٹھ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ صالح عذاب لے کر آؤ، عذاب لے کر آؤ، ہم خبر میں بیٹھ گئے، عذاب لے کر آؤ۔ تو اللہ نے کہا کہ فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواہ، جن کے وہ قبر میں جو بیٹھ کے رہتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں، کس کا؟ صالح علیہ السلام کا، سیدھا پتھر آ کے ان کے اوپر گر جاتا ہے، فدمدم یعنی کہ پوری زمین فلیٹ ہو جاتی ہے۔ قبر میں جو لوگ بیٹھے ہیں سیدھا ان کے اوپر آ کے مٹی گر جاتی ہے، پتھر گر جاتا ہے، وہ اندر ہی چپک کے جو ہے مر جاتا ہے۔ فدمدم علیہم، یعنی کہ انہوں نے صالح علیہ السلام کا انکار کیا، اللہ نے عذاب دیا۔ عذاب کیسا؟ ایک چیخ، یہ ایک چیخ سے اللہ نے پورے قوم ثمود کو اللہ نے ہلاک کر۔ تو وہی اللہ نے فرمایا کہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ، یہ قوم عاد، ان کے نبی کون تھے؟ کون تھے ان کے نبی؟ ہود علیہ السلام۔ آیت قرآن میں مشہور ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ قوم عاد کے پاس نبی کون تھے؟ ہود علیہ السلام۔ دیکھیں ہود جو ہے نا، اگر آپ بچے وغیرہ ہیں تو ہود نام رکھیں، ہود کا مطلب ہدایت والا، کتنا اچھا نام ہے نا، نبیوں کا نام رکھیں۔ آج لوگ فیشن کا نام بولتے ہیں، ایسا نام ہے یونیک نام، جب کسی کے بچے نام رکھے نام ایسا نہ ہو، لوگ بولتے یونیک نام نہیں، ہود نام اچھا نام ہے۔ صالح کا معنی کیا ہے؟ نیک۔ اب آپ کے بیٹے کو اگر آپ نیک کیوں کی اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ نام کا اثر بڑا ہوگا، یار بچوں پر نام کا اثر ہوتا ہے، اگر آپ صالح رکھیں گے نام کا اثر جو ہے انشاءاللہ بچے پر ہوگا، ہود بھی جو ہے نا نام رکھ سکتے۔ قوم عاد نبی بن کے آئے، ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ قوم عاد کتنے لمبے تھے، کتنے طاقتور تھے، ان کے گھر کہاں ہیں؟
آج بھی آپ دیکھیں گے حضرموت جو ہے ایک سٹی ہے، آج بھی ہے سعودی عرب میں. جیسا کہ آج کل جو ہے ٹی این تمل ناڈو میں گاڑی میں لگا کے رہتا، کرناٹکا کے ہے، اس طرح سعودی عرب میں بعض گاڑیاں آتی ہے جس میں حضرموت لکھا رہتا ہے. وہ کہاں سے آتی ہے؟ حضرموت ایک گاؤں ہے، ایک سٹی ہے، وہاں سے آتی ہے. قومیات وہاں رہتے تھے جہاں حضرموت ہے. وہاں جو ہے نا، وہاں آج بھی ان کا جو گھر، جہاں جو ہے گھر بنائے تھے، یہ کتنے لمبے تھے؟ 60 ذراع کے برابر. ایک ذراع یہاں سے یہاں تلک، ہاتھ یہاں سے یہاں تلک ایک ذراع ہے. 60 ذراع کتنے لمبے ہوتے؟ اتنے لمبے تھے لوگ. جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ریح صرصر عاتیہ، ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے اللہ نے پورے قوم کو ہلاک کر دیا. صرف ٹھنڈی ہوا. اسی وجہ سے جو ہوا جو ہے نا، عذاب بھی بن سکتی ہے اور نعمت بھی بن سکتی ہے. یہ ٹھنڈی ہوا، خاص طور پر ہم جو جاتے ہیں باہر وغیرہ، یہ ٹھنڈی ہوا لگ کے بخار بھی آ سکتا ہے، انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے. ٹھنڈی ہوا کے عذاب سے بچنے کے لیے کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا ونعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا. اللہ تعالیٰ اس ہوا میں جو خیر ہے وہ مجھے دے دے، اس ہوا میں جو شر ہے تو اس سے مجھے بچا. صرف قوم عاد پر ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے اللہ نے پورے قوم کو اللہ نے ہلاک کیا. ریح ہوا وزین کہتے ہی ہے نا، وہ اتنے لمبے لمبے تھے، صرف ہوا کے ان کو اوپر لے جاتی تھی، پھر زمین میں لا کے پٹکتی تھی، پھر ان کا جسم سب چور چور ہو جاتا، ان کی باڈی سب الگ الگ ہوتا تھا. ایسا کہ ہوا جو ہے نا اوپر لے جاتی تھی، پھر زمین میں پٹکتی تھی اللہ کے حکم سے. پھر اس کے بعد اللہ نے قوم عاد کے عذاب آنے کے بعد اللہ ان کا منظر ذکر کرتے ہیں. کتنے دن عذاب آیا؟ کتنی ہوا آئی؟ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا آ رہی. قوم عاد پر 7 دن اور 8 راتیں مسلسل ہوا آ رہی تھی. اس سے پورے قوم والے جو نا ہلاک ہو گئے. اس کے بعد اللہ نے کہا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اب دیکھیں کہ پورے قوم والے مر گئے، ان کی باڑی کہاں تھی؟ میدان میں. اب وہ باڑی کیسی گری ہوئی تھی؟ اللہ اس کی مثال بیان کرتا. قوم عاد کی جو باڑی جو میدان میں گری ہوئی تھی وہ کیسی تھی؟ ایک کھجور کا جو درخت ہے اگر گر جاتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ تھوڑا آپ سوچو، کھجور کا پورا درخت گر گیا، ادھر ادھر گر گیا تو کیسا لگے گا؟ ان کی باڑی اسی گری ہوئی تھی. کھجور کی طرف کے اللہ مثال دیتے ہیں. کیوں؟ یہ نیل کا درخت کیوں نہیں؟ اللہ نے کہا کہ کھجور کے درخت جس طرح گرے ہوئے تھے ان کی باڑی اس طرح گری ہوئی تھی. اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ یہ نیل کا درخت؟ یہ جو درخت ہوتا ہے کھجور کا، یہ خاص کیوں؟ کیونکہ کھجور کا سب سے مضبوط درخت ہوتا ہے، سب سے مضبوط درخت ہوتا ہے کھجور کا درخت، نہیں ہٹتا ہے. یاد رکھیں. اس جب ہم کیا کرتے ہیں، کھیت بناتے ہیں، کھیت کے اطراف ہم مولڈنگ چڑھاتے ہیں نا، دیوار چڑھاتے ہیں. اس زمان جیسا کہ ہم سورہ کہف میں پڑھیں گے، کھیت جو کھیت تھا اس کے اطراف اس زمانے میں جو کھجور کا درخت لگاتے تھے. ہوا بھی آئے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کھیت میں جو درخت ہوتا. یعنی کہ یہ کھجور کا جو درخت اتنے مضبوط تھے، یعنی کہ ان کی باڑی بھی اتنی مضبوط تھی، اس کے باوجود اللہ نے ان کو ہلاک. یعنی کہ انسان کبھی بھی اپنے طاقت پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اپنی طاقت پہ گھمنڈ نہ ہو. قارون کتنا طاقتور تھا، اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا. طاقت پہ انسان کو کبھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر گھمنڈ ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ذلیل کر دے. آخرت میں جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ کأمثال الذر، اللہ اسے چونٹی کی طرح بنا دیں گے. جو گھمنڈ کرتا نا اللہ اسے چونٹی کی طرح بنا دیں گے چل کے میدان. اسی وجہ سے گھمنڈ انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. فرعون، اللہ نے فرعون کو بھی ہلاک کر دیا. کیسے ہلاک کیا اللہ نے فرعون؟ پانی کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کر دیا. یہی پانی جو ہم پیتے ہیں اسی پانی کے ذریعے سے اللہ نے فرعون کو ہلاک کیا. جو فرعون ڈوب رہا تھا تو کیا پڑھا اس نے؟ ڈوبتے وقت کیا پڑھا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ. مرتے وقت فرعون کہتا ہے اے اللہ میں فرعون موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. فرعون مرتے وقت بولتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام اس کے منہ میں مٹی ڈالتے کہیں اللہ کو رحم نہ آ جائے. یعنی کہ مرتے وقت فرعون نے کہا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن جبرائیل علیہ السلام اس کے منہ میں مٹی ڈالتی تاکہ وہ نہ پڑے. اسی حالت میں فرعون کیا ہے؟ مر جاتا. یعنی کہ فرعون کا واقعہ جو تمام لوگ ہم سنتے ہیں، یعنی کہ فرعون جیسا بادشاہ تھا اللہ نے اس کو بھی ہلاک کر دیا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ والمؤتفکات بالخاطیہ. قوم لوط کا واقعہ ذکر ہے. قوم لوط کو اللہ نے 3 قسم کی سزا اللہ نے دی تھی. کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے سزا. دیکھیں قوم لوط کا واقعہ تو معلوم ہے، وہ مرد سے جو ہے نا زنا کر دیتے نعوذ باللہ. لیکن آج کے ماحول میں اگر آپ دیکھیں گے بعض جو علماء ہیں جو کارٹون کے بچے جو کھیلتے ہیں نا رینبو کلر کا جو ہوتا ہے وہ لینے سے منع کرتے ہیں. کویت کے جو مفتی شیخ عثمان الخمیس حفظ اللہ نے کہا کہ جو ہے نا یہ کارٹون جو ہوتا ہے
رینبو کلر کا جو کارٹون ہوتا ہے، گڑی گڑا ہوتا ہے یا کچھ، وہ لینے سے منع کرتے ہیں. ایک ان کا جھنڈا ہے، ایسے لوگوں کا جھنڈا، ہم جیت پرستیوں کا جھنڈا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مرد مرد سے شادی کر لیتے ہیں. یہ آج ہمارے بچوں کے پاس کھلونے میں جو ہے نا رینبو کلر کا چیز ہوتا ہے. علماء نے کہا کہ ایک چیز جائز نہیں، ایسی چیز اپنے گھر میں نہ رکھو، ایسی چیز جو ہے نا اپنے بچوں کو غلط جو ہے نا نہ لے کر دو. یعنی کہ قوم لوط پر 3 قسم کے عذاب آتا ہے. پہلا جو عذاب تھا وہ اندھا کر دیا اللہ نے. دوسرا عذاب ان کی بستی کو اللہ نے الٹا کر کے زمین میں مار دیا. تیسرا عذاب ان پر پتھروں کی بارش. یہ قوم لوط ہوا، جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. اس کے بعد اللہ نے کہا فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً وَافِيَةً. اللہ ہم لوگوں سے کہتی ہے اگر تم بھی رسول کی نافرمانی کرو گے اللہ تم کو بھی عذاب دے. تم بھی، جیسا کہ شیخ نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا وراثت کے مسائل میں، اگر ہم یہ ایک مسئلے میں رسول کی نافرمانی کریں گے اللہ نے کہا کہ وہی تخیب نار، اللہ کو جہنم میں داخل. یہ ایک مسئلے میں اگر اللہ اس رسول کی نافرمانی کریں تو اسی وجہ سے جو ہے نا کسی مسئلے میں نافرمانی نہ ہو. اللہ کے رسول کی بات آ کہ بس اس پر عمل کرو. تو وہی اللہ نے کہا فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، اگر تم بھی رسول کی نافرمانی کرو گے فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، اللہ سختی کے ساتھ پکڑ کے اللہ تم کو عذاب دے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قوم نوح کا واقعہ ذکر کرتے ہیں إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. قوم نوح کو اللہ نے کیسے عذاب دیا؟ پانی کے ذریعے سے. کتنے دن پانی آیا؟ 40 دن. 40 دن تک اوپر نیچے سے پانی آ رہا تھا. 40 دن خود قوم نوح کے پورے لوگ ہلاک. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا کتنے قوم کا، قوم ہود کا واقعہ ذکر کرتی. اللہ نے قوم ہود کو کیسے عذاب دیا؟ ٹھنڈی ہوا کے ذریعے سے. پھر قوم سمود کو اللہ نے کیسے عذاب دیا؟ چیخ کے ذریعے سے. پھر قوم فرعون کو اللہ نے کیسے عذاب دیا؟ پانی کے ذریعے سے. پھر اللہ نے قوم نوح کو بھی اللہ نے پانی کے ذریعے سے عذاب دیا. یہ جو پانی ہم پیتے ہی یہ عذاب بھی بن سکتا ہے اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں. کیسے عذاب بنے گا یہ پانی؟ یہ پانی تو منرل واٹر ہے، عذاب کیسے بنے گا؟ کیسے عذاب بنے؟ معلوم ہے کئی لوگ ہیں جس سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ پانی نہیں پئیں، آدھا لیٹر سے زیادہ پانی نہیں پی سکتا. ایک ایسی بیماری ہے مجھے نام یاد نہیں جس میں اگر آپ پانی پئیں گے تو جو ہے نا آپ کو شفا نہیں ملے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے پانی نہ ہو ہمارے پاس، پانی کا پیاس ہو لیکن پانی نہ ہو. دوسرا ریگستان سو کے وقت ہونا ہوتا ہے، پانی نہ رہنے کی وجہ سے لوگوں کی وفات ہو جاتی ہے. یہ پانی بھی عذاب بن سکتا ہے. ایسا کہ سمندر میں ڈوبنا، نعوذ باللہ، کئی لوگ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں. یعنی کہ عذاب کی کئی شکل نہیں یاد رکھیں. وہی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سبق دیتے ہیں لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً. اے لوگوں یہ قوم ہود کا جو واقعہ ہے، صالح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، فرعون کا، نوح کا جو واقعہ ہے، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھو. وَدَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اپنے کانوں اس کو ہمیشہ یاد رکھو. اچھی جس طرح سورۃ فاتحہ یاد رکھتے ہیں نا، اس طرح تم قوم نوح کا، قوموں کے عذاب کے بارے میں یاد رکھو. یعنی کہ یہاں نوح علیہ السلام کا معنی کیا ہے؟ اب بولتی ہے کہ نوح کیا ہے معنی نوح علیہ السلام کا معنی؟ رونا، اللہ کے عذاب سے روتے تھے نوح علیہ السلام. اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتے تھے نوح علیہ السلام، وقت کے نبی اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتے تھے. ان کا معنی بھی کیا ہے؟ نوح. ان کا نام بھی کیا ہے؟ نوح علیہ السلام. یہاں تک اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا ذکر کرتے ہیں، عذاب کا ذکر کرتے ہیں. اس کے فوری اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. پھر سور پھونکی جائے گی. کتنی مرتبہ سور پھونکی جائے گی؟ جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگوں کی وفات ہو جائے گی. دنیا میں جو ہوگی تمام کی وفات ہو جائے گی. اس کے بعد ہماری جو باڈی جو زمین میں گری ہوئی، کئی لوگ وفات ہو گئی، ان کی جو باڈی میں ریڑھ کی ہڈی کتنی بڑی ہے؟ بہت بڑی نہیں، اس کی ریڑھ کی ہڈی کا چھوٹا سا حصہ، راگی کا دانہ ہے نا، اتنا حصہ باقی رہتا ہے. پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد آسمان سے کیا ہوتی ہے؟ بارش ہوتی ہے. حاکم کی روایت، آسمان سے کیا ہوتی ہے؟ بارش ہوتی ہے. بارش سیدھا ہماری ریڑھ کی ہڈی میں گرتی ہے. وہ جو ہے نا ہماری باڈی جو ہے نا بڑھتے ہوئے جاتی ہے. جس طرح درخت بڑھتا ہوتا ہے نا، بڑا ہوتا ہے نا، اس طرح ہماری باڈی میں گوشت آتا ہے، پھر چمڑا آتا ہے، اسی طرح ہماری پوری جسم بن جاتا ہے. پھر دوسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے ہم وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر یہاں سے کرتے ہیں. جب قیامت قائم ہوگا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، یہ زمین بھی ریزہ ریزہ ہو جائے اور یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ پہاڑ کس طرح ہوگا؟ پہاڑ روئی کی طرح. یہ پہاڑ کے کتنے کلر ہیں کبھی آپ نے دیکھا؟ حدیث میں آتا ہے، قرآن میں اللہ نے کہا کہ پہاڑ
جس کلر کا ہوگا روئی اس کلر کا ہوگا. پہاڑ اگر بلیک ہے کل قیامت کی جو ہے نا یہ روئی بلیک کلر کا ہو جائے. پہاڑ اگر گرین ہے یہ روئی گرین کلر کا ہو جائے. کلر کلر کا پہاڑ ہے کہاں ہے اس کی یاد ہے؟ ہمارے جو چائنا جو ہے چائنا میں ہے وہ پہاڑ. اللہ نے قرآن میں خود ذکر کرتے ہیں روابی بسود ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوان. کلر کلر کے پہاڑ جو کلر کا پہاڑ ہوگا وہی وہ کلر کا ہوگا کل قیامت. یہ جو روئی جو نا بس کاٹن یہ قیامت کے لیے پہاڑ کاٹن بن جائے گا. امام سعدی نے کہا یہ پہاڑ اتنا مضبوط ہے اس کو اللہ تعالیٰ روئی بنا دیں گے تو میرا اور آپ کی حالت کیا ہوگی. جب یہ پہاڑ اتنی مضبوط ہے اس کو اللہ تعالیٰ روئی بنا دے گا تو میں اور آپ کتنے گنہ گار ہیں ہمارے ساتھ کیا قیامت کا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے قرآن میں جہاں بھی کوئی عمل کا ذکر کرتے ہیں فوری اللہ تعالیٰ جو نا قیامت کا ذکر کرتے ہیں. فوری آپ دیکھیں کہیں بھی اللہ نے کہا ناپ تول میں کمی نہ کرو پھر اللہ نے کہا کہ یوم یقوم جس دن تم کو قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. یعنی کہ عمل کے فوری بعد اللہ نے قیامت کا ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ تم کو کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے جواب دینا ہے ہر انسان کو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ. جب قیامت قائم ہوگی یہ جو آسمان جو ہے نا پھٹ جائے گا پورا آسمان. کیسا ہو جائے گا یہ جو گھی معلوم گھی کے نیچے چھتا جو کھٹ جاتا ہے اسے کیا بولتے ہیں تلچھٹ بولتے ہیں. تلچھٹ بولتے ہیں پیور اردو. یعنی کہ گھی کے نیچے جو چھتا ہوتا ہے نا پورا آسمان چھتے کی طرح ہو جائے گا. پورا آسمان جو ساتھ مضبوط آسمان ہے اللہ اسے چھتے کی طرح بنا دے. وہ بھی گھی کے نیچے ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ نے اتنی مضبوط جو آسمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک معمولی چھتے کی طرح بنا دی کہ میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا. اسی وجہ سے حشر کے میدان کے عذاب سے بھی بچنے کے لیے ہم جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کرے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے روئے قرآن کی تلاوت کرے جتنا ہو سکے جو آپ کو عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے کہا والملک علی ارجائها جب آسمان پھٹے گا فرشتے کہاں ہیں آسمان کے کنارے ہو جائیں گے. اس کے بعد آسمان پھٹے گا پہلے آسمان کے فرشتے تمام لوگ حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے. پھر دوسرا آسمان پھٹے گا دوسرا آسمان کے فرشتے تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. اس طرح پورے آسمان 7 آسمان کے فرشتے 7 صف میں جو ہے کھڑے ہو جائیں گے. تمام لوگ اللہ کے انتظار میں کہاں کھڑے ہوں گے حشر کے میدان. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. قیامت کے دن 8 فرشتے جو نا اللہ کے عرش کو لے کر آئیں گے کہاں حشر کے میدان. آج کتنے فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے کتنے 4 فرشتے. کتنے فرشتے ہیں 4 فرشتے. یہاں ایک بات یاد رکھیں کیا فرشتے اپنی شکل بدل سکتے ہیں؟ کون سی حدیث ہے فرشتے کس صحابی کی شکل میں آتے تھے؟ فرشتے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ اس صحابی کی شکل میں کیا ہے کون آتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. یعنی کہ فرشتے شکل بدل سکتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں گے آج کتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کے عرش کو 4 فرشتے. وہ کیسے ہیں وہ 4 فرشتے کیسے ہیں؟ یہ کون فرماتی ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ. وہ کہتے ہیں کہ رجل وثور تحت رجل یمین والنصر للاخرى وليس المرسل. ایک فرشتہ انسان کی طرح جو اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ایک فرشتہ کیسے ہی انسان کی طرح. ثور دوسرے فرشتے گائے کی طرح کیسے. تیسرے فرشتے لیس شیر کی طرح ایک اور فرشتہ. ایک فرشتہ کیسا ہے شیر کی طرح. تیسرا النسر ولچر جو پرندہ سب سے بڑا پرندہ ہوتا ہے ولچر جو پرندہ ویسا ایک فرشتہ. 4 فرشتے 4 صورت ایک انسان ایک گائے ایک شیر ایک ولچر پرندہ. ایک کون بیان کرتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ. کیا صحیح ہے؟ مشہور مفسر کون ہے جو آپ کو یاد ہے؟ ان کی تفسیر مشہور ہے ہمارے پاس ابن کثیر. امام ابن کثیر نے کہا کہ اسنادہ جید صحیح ہے. یہ بات کون فرماتے ہیں؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ مفسر. وہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے. یعنی کہ جو فرشتے جو اٹھائے ہوئے یعنی اللہ کی عجیب عجیب مخلوق ہم نہیں سوچ سکتے آج. ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں صحیح ترغیب کی روایت. یہ کیا ہے مرغی معلوم کتنی چھوٹی ہے؟ مرغی بہت چھوٹی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ اذن لی ان احدث عن دیک. اللہ نے کہا کہ میں آپ کو ایک مرغی کے بارے میں بتاؤں. وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرغی کے بارے میں بتاتے ہیں کیا ہے؟ عنقہ
مثنیۃ تحت العرش، اس کا فیس کہاں ہے، اس کا سر کہاں ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے. مرغی جس کا فیس کہاں ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے. رجلاه فی الارض، اس کا دونوں پیر کہاں ہیں؟ زمین. حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے. یعنی کہ اللہ کے ایسے ایسے مخلوق ہیں ہم نہیں سوچ سکتے. آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کل حشر کے میدان میں ایک صف میں سے ایک فرشتے کھڑے رہیں گے، وہ آسمان و زمین سے بڑے ہوں گے، صرف ایک فرشتے. یعنی کہ اللہ کی عرش. اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں بار بار کہی کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کو جیسا پہچاننا ہے ویسا تم نہیں پہچانا. اللہ کے بارے میں جیسا معلوم کرنا ہے تم ایسا معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کے مخلوقات کیا کیا ہے، ہم نہیں سوچ سکتے. یاد رکھیں اللہ کے مخلوقات میں عجیب عجیب مخلوقات ہیں، ہم نہیں سوچ سکتے. اسی وجہ سے یہاں اللہ نے یہاں فرمایا کہ حشر کے میدان میں کل اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتے لے کر آئے. جو فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے وہ کیا پڑھتے ہیں؟ ہم کو معلوم ہے ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر وہ ہے جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے پڑھتے رہتے. کیا ذکر ہے؟ سبحانک وبحمدک علی عفوک بعد قدرتک. اللہ تعالیٰ ہم تیرے ہی پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری ہی تعریف کرتے ہیں، تیرے پاس طاقت ہونے کے باوجود بھی تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ فرشتے بولتے ہیں. یعنی کہ سب سے افضل ذکر وہ ہے جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے پڑھتے ہی. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا، اس کے بعد یہاں تک جو ہے نا قیامت کا منظر ذکر ہے. جب قیامت قائم ہوگی، اللہ کا عرش حشر کے میدان میں لایا جائے گا. پھر اس کے بعد یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اللہ تعالیٰ وہاں ہمارے نام اعمال پیش کرے. ہم جو عمل کرتے تھے وہ تمام، جو ہم عمل کرتے تھے تمام اللہ تعالیٰ پیش کریں. یوم تبلی السرائر، ایک انسان صدقہ کرتا ہے لوگوں کی تعریف کے لیے، لوگ مجھے واہ واہ ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا وہاں حشر کے میدان. ایک انسان نماز پڑھتا ہے کیوں؟ تاکہ لوگ میری تعریف کریں. یوم تبلی السرائر، ہماری سینوں میں جو بات ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی ظاہر کرے. آج لوگ تعریف کے لیے کام کرتے ہیں، نعوذ باللہ، تعریف کے لیے لوگ کام کرتے ہیں. کوئی بات نہیں آتے، لوگ آج تعریف کریں گے، کل وہ چل جائیں گے، کل وہ چل جائیں گے. آپ کی تعریف اگر آپ چاہتے ہیں کہ تعریف تو اللہ کی تعریف، یہ اللہ میری تعریف کرے بس، اللہ کے سامنے میرا نام ہو بس. اسی وجہ سے جنہیں انسان ہمیشہ یہ سوچے جنہیں کل اللہ کے سامنے مجھے اور آپ کو کھڑا ہونا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نام اعمال پیش کریں گے. کوئی برائی، کوئی نیکی اللہ سے نہیں چھپی جائے. چھوٹی سی چھوٹی نیکی. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتی راگی کا دانہ جو ہے نا، چھوٹی سی اتنی بھی نیکی ہے تو تم کرو یار، چھوٹی سی نیکی. خیر مسلم عائشہ رضی اللہ عنہ ایک انگور صدقہ کرتی، کوئی بولتے ہیں کیا آپ ایک انگور صدقہ کرتے؟ پورا انگور نہیں، ایک دانہ. ہنستے ہی ایک شخص، اے عائشہ رضی اللہ عنہ آپ ایک انگور صدقہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایک ذرہ سے بھی بڑا ہے، راگی کے دانے سے بھی بڑا ہے. یعنی کہ نیکی کو حقیر پسند. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نام اعمال پیش کریں گے، جس کے اللہ تعالیٰ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں لیں گے. فَيَقُولُ هَا هُمُ كِتَابِيَهْ، وہ لوگوں سے کہے گا کہ لو میری کتابیں پڑھو، میرے نام اعمال پڑھو، میں جنت میں داخل ہونے والا. جیسا کہ آج کوئی SSLC میں پاس ہوتا ہے، لوگوں کو بولتے ہوئے پھرتا ہے دیکھو میں اتنے نمبر سے کامیاب ہو گیا. کل حشر کے میدان میں جنتی شخص بولے گا لو میرے نام اعمال پڑھو، اللہ مجھے جنت کی بشارت. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں داخل آئے. اس کے بعد وہ جنتی شخص جو ہے نا یہ کہے گا کہ جو ہے نا وہ خوشی خوشی زندگی گزارے گا. وہ جنتی شخص جو ہے نا جنت میں ہوگا. قطوفها دانیہ، جنت کی ایک نعمت کے یہاں ذکر ہے. حالانکہ جنت کے متعلق اگر آپ جنت کی نعمت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سورہ رحمان کی تفسیر پڑھ لو. آپ سورہ رحمان اور سورہ دہر کی تفسیر پڑھ. 2 سورتیں ایسی ہیں جس میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، سورہ رحمان اور سورہ دہر. سورہ رحمان کی تفسیر اسی مسجد میں کیا ہوں یاد، اس سے پہلے سنڈے رمضان میں نہیں، رمضان سے پہلے کیا اس میں جنت کے بارے میں نعمتوں کا ذکر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ایک نعمت کا ذکر کرتے ہیں. آپ جنت میں بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں داخلہ. جنت میں بیٹھے رہیں گے، آپ کو خواہش ہے کہ میں سیب کھاؤں، قطوفها دانیہ، خود بخود سیب کا درخت آپ کے سامنے آ کے جھک جائے، خود بخود سیب کا درخت. آپ خواہش کریں وہاں پرندہ اڑتا رہے گا، پرندہ اڑتا رہے گا، آپ خواہش کریں وہ پرندہ میں کھاؤں، وہ خود بخود پرندہ بن کر آپ کے گود میں آ کے گر جائے. یعنی کہ جنت کی نعمتیں ایسے ایسے ہیں انسان جو نہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے کہیں گے کھاؤ پیو اور مزہ کرو اور تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو برا انسان، جو بدعتی ہے، جو قبر پرست ہے،
ان کے نام اعمال اللہ کہاں دیں گے؟ الٹے ہاتھ میں دیں گے. الٹے ہاتھ میں دیں گے. جو لوگ قبر کے سامنے سجدہ کر، کافر تو کافر ہے، یاد رکھ، کافر تو جہنم میں داخل ہونے والا. یہ جو قبر پرست جو لوگ قبر کے سامنے سجدہ کرنے والے، ان کے نام عمل کہاں ہوں گے؟ الٹے ہاتھ میں دیا جائے. الٹے ہاتھ میں بھی کیسا؟ ایسے ہی نہیں. مفسرین نے کہا کہ اس الٹے ہاتھ کو جو ہے نا، سینے کی جو ہڈی نا اسے توڑ دیا جائے. یہ جو ہڈی وہاں سے ہاتھ گھسا کر پیچھے لایا جائے گا، پھر اس کے نام عمل اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. دیتے وقت ہی عذاب شروع ہو جائے گا. جب اس کے نام عمل دیا جائے گا اسی وقت سے اس کا عذاب شروع ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جب اس کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ کہے گا کہ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں قیامت پر ایمان نہیں لاتا تھا. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میں قبر میں ہی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. وہ بولے گا کہ کاش میں قیامت کے لیے نہ ہوتا، میری زندگی سے قبر ہی میں ختم ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. یہ کون بولتا ہے؟ جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد ایک کافر شخص کے بارے میں، یعنی کہ جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، اللہ نے کہا کہ ما اغنى عني مالیا، ان کا مال بھی کام نہیں آئے گا. دنیا میں کیا ہے، کوئی کام ہونا تو پیسہ دے کے ہم کام کر لیتے. جہنم سے بچنے کے لیے پیسہ دے سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن آج ہے صدقہ دے کے جہنم سے بچ سکتی ہیں. صدقہ دے کے جہنم سے بچ سکتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ما اغنى عني مالیا هلك عني سلطان. دنیا میں پاور کے ذریعے سے ہم کئی بڑا مقام حاصل کر لیتے ہیں، وہاں کوئی پاور کام نہیں آئے. وسیع حکومت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے خذوہ فغلوہ، یہ جہنمی پکڑو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں داخل کر دو. کیسے جہنم میں داخل کریں گے فرشتے؟ یہ دونوں ہاتھ کو ہاتھ باندھیں گے، سرا فیس دونوں ہاتھ کو باندھیں گے، پھر جو ہے نا دونوں پیر کو باندھیں گے، پھر اس کو ڈھکلیں گے، سیدھا وہ جہنم میں جا کے گر جائے گا. ثم الجحیم صلوہ، اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو نار جہنم سے بچائے. اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار. 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے آدمی. اگر آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے، خود جہنم کہے گی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نار جہنم سے بچا. کیوں؟ کیونکہ یہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے. جب اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں ایک عذاب ہوگا. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، گرم میں ایک چھین ہوگا جہنم، گرم گرم چھین، اس کے منہ میں داخل کر کے جو ہے نا پیٹ سے نکالا جائے گا. گرم گرم چھین اس کے منہ میں ڈالیں گے، مانے میں کوئی گرم گرم چیز ہے تو پگھل جاتا ہے، منہ میں ڈالیں گے پوری چیز پگھل جائے گی، پھر جو ہے نا باہر نکال دیں گے. چھین گرم گرم چھین لوگ ملا جائے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. جہنم میں کون داخل ہونے والے ہیں؟ جو قیامت پر ایمان نہیں لاتے. دوسرا دیکھیے ولا یحض علی طعام المسکین. یہ میرا آپ کے لیے یاد رکھیں. ایک ہوتا ہے کہ صدقہ کرنا، آپ صدقہ کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ نے کہا کہ صدقے پر نہ ابھارنے والی بھی جہنم میں داخل ہوگی. یعنی کہ میں صدقہ کرتا ہوں، اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ میں صدقہ کروں، میں بھی بولوں گے میرے بھائی تم بھی صدقہ کرو، یہ بولنا چاہیے. اگر آپ یہ نہیں بولیں گے آپ بھی جہنم میں داخل ہوگے. آپ کے کوئی بھائی دبئی بھی، آپ ان کو کال کر کے بتاؤ اے میرے بھائی تم صدقہ کرو، خود بھی صدقہ کرو، دوسروں کو بھی صدقہ کرنے کا حکم دیا. شوہر ہے خود بھی صدقہ کرے، اپنی بیوی کو بولے کہ میری بیوی تم بھی صدقہ کرو، اپنے بچوں کو بولے کہ تم بھی صدقہ کرو. یعنی کہ وہی اللہ نے کہا کہ جہنم میں ایسے لوگ بھی داخل ہوں گے جو دوسروں کو صدقے پر نہیں ابھار دیں گے. یعنی کہ خود بھی صدقہ کرو، دوسروں کو بھی صدقہ کرنے کا حکم دو. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فلیس لہ اليوم ہاہنا، وہاں کوئی آپ کا دوست نہیں ہوگا جو آپ کو بچا سکے. ولا طعام الا من غسلین، وہاں صرف پیپ ہوگا. جہنمیوں کا جیسا کہ ہم زخم ہوتا ہے تو پیپ جم جاتا ہے، جہنمیوں کا جسم جل جل کے جو نا پیپ جم جائے گا، وہ پیپ پورا ایک گڑھے میں داخل ہو جائے گا. اس گڑھے کا نام کیا ہے؟ وہی پورا ایک گڑھے میں جہنمیوں کا پیپ ہوگا. وہ پیپ نعوذ باللہ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ پلائے. وہی اللہ نے کہا کہ ولا طعام الا من غسلین. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لا یأکلہ الا الخاطئون. یہ کون لوگ کھائیں گے؟ جہنمی لوگ ہی جو نا یہ چیز کھائیں گے. یعنی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں. یعنی کہ ہم کس کس چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ زمین، آسمان، اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان کی قسم، زمین کی قسم، جو جو چیز ہم دیکھتے ہیں اللہ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں. جس چیز کے ہم نہیں دیکھتے اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. ہم کس کو نہیں دیکھتے؟ سدرۃ المنتہا دیکھیں ہم لوگ نہیں دیکھتے. یعنی کہ جن چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے ہیں اللہ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں. کیا ہم لوگوں کی جائز ہے کہ ہم قسم کھا سکتے ہیں ہر چیز کا؟ زمین کے، آسمان کے؟ بس تم امی ابا کی قسم کھاتے ہیں،
بعض لوگ سر کی قسم کھاتی، جائز ہے، شرک ہے، یاد رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے وہ انسان نار جہنم میں ڈالتا ہے، وہ شرک۔ ہم قسم کس کی کھائیں گے؟ اللہ کی قسم، بس، نہ امی کی، نہ ابا کی، نہ قرآن کی، کسی کی بھی، صرف قسم کس کی؟ اللہ کی قسم کھائیں یا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ کے لیے جائز ہے کہ اللہ کسی کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام، اس قرآن کی اہمیت ہر انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ یہ قرآن کی اہمیت، یہ قرآن بڑی عظیم چیز یاد ہے، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر۔ یہ قرآن کوئی شعر و شاعری کی کتاب نہیں، نہ ہی یہ قرآن جادوگر کی کتاب ہے، بلکہ یہ قرآن تنزیل اللہ کی طرف سے نازل ہوئی قرآن۔ اس قرآن کی عظمت اگر ہمارے دل میں ہو، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ جیسا کہ شیخ آپ کے سامنے قرآن کے بارے میں کئی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی، ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ قرآن پڑھیں گے لیکن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، لوگ پڑھتے ہیں قرآن لیکن کیا نہیں کرتے ہیں؟ سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں، کیا جائز ہے؟ کل حشر کے میدان میں سورہ فرقان آیت نمبر 30 آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، سورہ فرقان آیت نمبر 30، کل ہمارے نبی اللہ کے پاس آئیں گے، آ کر کہیں گے وقال الرسول یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے اللہ تعالیٰ یہ میری قوم ہے جو قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتی۔ ہمارے نبی ہمارے خلاف گواہی دیں گے اگر ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے۔ ہمیں سے کتنے لوگ یہاں قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، کم از کم موبائل میں احسن البیان آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، عورت ہو مرد ہو، احسن البیان ہے، آسان، ہر دن ایک آیت دو آیت کی تفسیر پڑھیے، بلکہ ہر گھر میں یہ قرآن ہونا چاہیے، احسن البیان تفسیر ہونی چاہیے۔ یہ قرآن بڑا عظیم چیز ہے، یاد رکھیں، لیکن قرآن کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کبھی آج ہم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ واللہ لو طہرت قلوبنا ما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارا دل پاک ہے تو ہم قرآن پڑھیں گے، اگر ہمارا دل گندا ہے ہم قرآن نہیں پڑھیں گے۔ قرآن پڑھنے کے لیے نیکی ہونا چاہیے، قرآن پڑھنے کے لیے آپ کا دل پاک ہو تب آپ قرآن پڑھیں، کیونکہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا کلام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر کوئی انسان جھوٹ بات بولتا ہے، اللہ اس سے رسول من گڑک حدیثیں بیان کرتا ہے، جھوٹی جھوٹی باتیں لوگوں میں شیئر کرتا ہے، اللہ نے کہا کہ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اس کا جو رگ ہے اس کو دبا دیں۔ اس جو الگ میں جو رگ ہوتا ہے، یعنی کہ جب بکرا کا ذبح کرتی ایک رگ ہوتا ہے، وہ رگ اگر کٹ ہو جائے تو بکرا کی روح نکل جاتی ہے۔ اس طرح ایک جو رگ ہوتا ہے جو ہمارے دل سے کنیکشن، وہ رگ اگر ہم صرف دبا دیں گے تو ہماری وفات ہو جائے۔ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی دین میں جھوٹی باتیں ایڈ کرتا ہے اللہ اسے اسی دنیا میں سزا دے سکتا ہے۔ اس سے ضعیف حدیث، من گھڑک حدیث، نبی کے وسیلے سے فلاں فلاں فلاں، یہ سب جھوٹ ہے یار، من گھڑک یاد رکھ۔ من کی حدیث میں آتا ہے کہ من کذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جو جھوٹی باتیں نبی پر گھڑتا ہے وہ انسان نار جہنم میں داخل ہوگا۔ ضعیف حدیث، من گھڑک باتیں، کئی ایسی کتابیں ہمارے معاشرے میں اس سے من گھڑک واقعہ ہے، حدیث سے جڑے من گھڑک واقعہ، نبی خبر سے ہاتھ نکالے تو کسی سے مل لے، کسی پیر کے دامن پکڑے تو جنت میں چلے گئے، نعوذ باللہ، من گھڑک واقعہ، کتاب بھی تمام کو معلوم ہے، مشہور ہے۔ دیکھیں ہمارے دلیل قرآن اور حدیث ہے۔ آپ سے آخری وقت کیا فرماتی؟ تمسکو بالکتاب والسنہ، اے لوگوں قرآن سنت کو لازم کرو۔ قرآن سنت، تیسری چیز کیا ہے؟ صحابہ نے جس طرح سمجھا اس طرح تو قرآن کی اس کو سمجھو، بس کامیاب ہو جائے، اس طرح سمجھنا ہے بس۔ اس کے لیے آپ دینا احسن البیان تفسیر ہے، وہ رکھیے، ریاض الصالحین آپ کو مل جائے گا پلے اسٹور میں، ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، ہر دن ایک حدیث دو حدیث، مسجد میں بھی ہے ریاض الصالحین۔ یعنی کہ انسان جو ہے کم از کم دنیا کمانے کے لیے جو محنت آپ لوگ کرنی، دین کے لیے تھوڑا محنت کیجیے۔ جابر رضی اللہ عنہ یہ ایک مہینہ سفر کرتے ہیں یہ ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہمارے پاس بڑا آسان، بیٹھے بیٹھے ہم ڈاؤن لوڈ کر لے سکتے ہیں کتاب۔ کتنے لوگ ہم میں سے جو دین کی باتیں ہم سنتے ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں۔ یہ جو کتابیں ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر اس کے بعد وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ متقیوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ جو نصیحت اللہ تعالیٰ اس سورہ میں کرتے ہیں یہ نصیحت ہے تمام کے لیے۔ جو بھی انسان جھٹلائے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب دیں گے، اور کل کافر افسوس کریں گے کاش میں قرآن پڑھا ہوتا تو کتنا اچھا۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافر افسوس کرے گا کاش میں قرآن پڑھا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کیوں؟ کافر کو معلوم
جیسا کہ ہمارے مسجد و پروگرام یہاں قرآن تقسیم ہو ماشاءاللہ، کئی کافر قرآن لے کے گئے، یہ صرف مسجد کی ذمہ داری نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری آتی، ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ کئی کالج کے اسٹوڈنٹ نوجوان اپنے جو کالج نان مسلم ہیں کافر، ان کو آپ قرآن تقسیم کرو، جو زبان جانتے ہیں اردو قرآن کو، یہ آپ کی ذمہ داری یاد رکھیں۔ آپ کے جو بزنس پارٹنر جو کافر ہیں ان کو قرآن دو، جو کنڑی زبان ہے، تمل زبان ہے، انگلش، قرآن لے کر 200-300 روپے ہوگا بس۔ یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو توحید کی باتیں بتائیں۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جتنا ہو سکے تم اللہ کی تسبیح بیان، جتنا ہو سکے۔ آج تاخرات میں سب سے افضل تسبیح کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ جتنا ہو سکے جو نا ایک مسلمان یہ بیان کرے، یعنی کہ سورہ حاقہ ایک عظیم سورت ہے، بلکہ قرآن کی ہر سورت عظیم ہے، ہر سورت عظیم ہے۔ یعنی کہ سورہ حاقہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ قوم عاد کا ذکر کرتے ہیں، اللہ نے ہوا کے سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، قوم ہود کو، قوم صالح کو اللہ نے چیخ سے اللہ نے ہلاک کر دیا، اور فرعون کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قوم نوح کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ جو عذاب کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرماتی تمام لوگ اس وقت دماغ میں بٹھا دیں، اگر آپ بھی نافرمانی کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عذاب دے سکتا ہے، بیماری کی شکل میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کے، یعنی کہ کبھی پیسہ نہیں ہوتا، بزنس نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش، عذاب ہے۔ وَنَفْسٍ مِّنَ یعنی کہ کسی کی وفات ہو جاتی ہے، انفس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جسے چاہتے ہی اللہ ان کی وفات لے لیتا، ان کی بیوی نہ ہوگی، کسی کی بیوی کی وفات ہوگی، کسی کے بچے کی وفات ہوگی، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہی فرماتی ہے جو نا تم نصیحت کو تھامے رکھو، اگر آپ بھی نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عذاب دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی حشر کے میدان کا ذکر کرتی، جب سور پھونکے جائیں گے تمام لوگ حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا عرش لایا جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیں گے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دے، پھر بعض لوگوں کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیں گے، وہ انسان نارے جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ یہ جن کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملیں گے یہ قیامت پر تو ایمان نہیں لاتے تھے۔ دوسرا دوسروں کو صدقے پر نہیں ابھارتے تھے، جیسا کہ الحمدللہ یہ جو مسجد میں آ کر جو بولتے ہیں نا اے لوگوں تم صدقہ کرو مسجد کے لیے مدرسے کے لیے، یہ بولنا چاہیے، یعنی تو آپ کم از کم اپنے بچوں کو بولو اے میرے بیٹے تم بھی صدقہ کرو، یہ ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے اللہ نے کہا کہ وہ بھی انسان جہنم میں داخل ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ قیامت کی جو نا جہنمیوں کو پیٹ ملے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتی یہ قرآن اللہ کا عظیم کلام ہے، عظیم کا۔ آج جب قرآن سے ہم دور ہو جائیں گے اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا، قرآن سے دور ہو کر اللہ ذلیل کر دے گا۔ اس وجہ سے کم از کم ہر دن ایک آیت، کتنی آیت ہے؟ ایک آیت یہاں پر 10 صحابہ تو 10 آیت پڑھتے تھے، 10 آیت پڑھتے تھے۔ امام ابن الجزری جو مشہور مفسر ہر دن ایک ایک آیت کر کے وہ قرآن کا ترجمہ پڑھتے تھے۔ کتنی آیت؟ ایک ایک آیت۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے مرد ہو عورت تو کوئی مشکل نہیں، ہر دن آدھا گھنٹہ نکالیے بس قرآن کے لیے، جو زبان میں آپ کو ترجمہ آتا ہے قرآن پڑھیے۔ قرآن میں برکت ہے، جیسا کہ شیخ محترم نے کئی باتیں ہمارے سامنے ذکر کی۔ قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کو صحت دے گا، شفا دے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ قرآن شفا۔ ہم ڈاکٹروں کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اگر قرآن پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو اللہ تعالیٰ شفا دے، یہ قرآن شفا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتی جو بھی مسلمان من گھڑت باتیں لوگوں میں شیئر کرتا ہے، من گھڑت باتیں لوگوں میں بیان کرتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں کہتی یہ جو واقعہ سے بیان کی گئی ہے قبر کے بارے میں، یعنی کہ حشر کے بارے میں، قوم کے عذاب کے بارے میں، یہ تمام نصیحت ہے، لوگوں تم اس نصیحت کو قبول کرو۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ تم اللہ کا ذکر کرو، جتنا ہو سکے تم اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یذکر اللہ علی کل احیان، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چلتے پھرتے بیٹھتے ہمارے نبی کی زبان میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جتنا ذکر کریں گے اس وقت۔ بلکہ کل حشر کے میدان میں انسان جب حشر کے میدان میں ہوگا کہ افسوس کرے گا، کہے گا کہ من قام مقاما لم یذکر اللہ فی کان علیہ ترۃ یوم القیامہ۔ کل حشر کے میدان میں بولے گا کہ کاش میں دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے جب کھڑا ہوا تھا اس وقت بھی اللہ کا ذکر کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے جب کھڑا ہوا تھا۔ ہم ہوٹل میں کھڑے رہتے ہیں پارسل لینے کے لیے، اللہ کا ذکر کرو،
اگر اب وہاں بھی اللہ کا ذکر نہیں کریں گے کل حشر کے میدان میں افسوس کریں گے. پھر حشر کے میدان میں یہ بھی کہیں گے من استجع مسجعا لم يذكر الله فيه. جو جب تھوڑی دیر ہم سوتے ہی نا اس وقت بھی اگر ہماری زبان میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو کل حشر کے میدان میں افسوس کریں گے کاش میں تھوڑی دیر جب سویا تھا اس وقت بھی اللہ کا ذکر کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اسی وجہ سے انسان ہمیشہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر جاری رکھے. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے پاس آ کر پوچھے اللہ کے نبی اعمال تو بہت زیادہ ہے, نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, یہ بہت زیادہ عمل ہے, تھوڑا کوئی ایسا عمل بتائیے جو تمام سے بھاری ہو. تو آپ سب فرماتی ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرو. یہ ذکر آپ کو نار جہنم سے بچائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دل سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.